نئی تہذیب اس وقت جنم لیتی ہے جب کوئی انسانی گروہ کسی مشکل صورتحال پر قابو پانے کے لیے غیر معمولی سوچ سے کام لیتا ہے۔ تاریخ ایک ظالم بادشاہ سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہے کہ کسی کو نہ معاف کرتی ہے اور نہ بخشتی ہے۔ ہتھیلیوں کے گھٹنے اور پاؤں کے چھالے ہی دہقانوں کی ملکیت کی دستاویز ہیں۔ جس کے پاس دولت نہ ہو دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو یاد کرتے ہیں، اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دنیا والوں کو بھول جاتا ہے۔ غریب بندہ جب محفل میں بولتا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور ایک امیر آدمی محفل میں بری بات بھی کہہ دے تو لوگ اس کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں۔ انسانی معاشرہ کا سب سے بڑا حادثہ یہی ہے کہ غریبوں سے اتنے طویل عرصہ سے دنیا کی بے انصافی کو چپ کر اور ڈر کر خاموش رہے ہیں۔ جب کسی غریب کے اچھے دن آ جاتے ہیں تو اس سے حسد رکھنے والے لوگ بھی اس کے قدموں میں آ گرتے ہیں۔ قانون جرم کے محرک پر بحث نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بڑی مشکلیں جنم لے لیتی ہیں جو نا انصافی پر مبنی ہوتی ہیں۔ دو متضاد قوانین میں سے ایک پر جوش حمایت دوسرے سے بغاوت کے مترادف ہوتی ہے۔ شہری آبادیوں کی افزائش کا مطلب زیادہ سے زیادہ برائی کا اکٹھا ہونا ہے۔ افراد کی طرح تہذیبیں بھی نقطۂ عروج کو پہنچتی ہیں اور پھر زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اجوا کھجور اور پستے کو دودھ میں ڈال کر پی لو، بدن میں اتنی جان آئے گی کہ 80 سال میں بھی طاقت 25 سال جیسی ہوگی۔ معاشرہ فرد کی طرح جنم لیتا ہے اور زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتا ہوا موت سے جا ملتا ہے۔ بزرگوں کی کہانیاں سننے اور سنانے میں زندگی خوشگوار اور بہتر گزرتی ہے، کیونکہ اچھی کتابوں اور کہانیوں سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ تم کوئی اچھا کام شروع کرو، مثلاً اچھی کتاب پڑھ لو یا کسی چھوٹے بچے کو بلا کر اچھی نصیحت اس کے کان میں ڈال دو۔ ہنسنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے کیے ہوئے گناہ اور غلطیوں پر نادم رہو، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔